مشغول حق ہوں بندگی یہ بوتراب میں۔ بندگی اللہ کی ہوتی ہے یا بوتراب کی؟ غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں علی کی بندگی میں مصروف ہوں، مجھ پہ اعتراض نہ کرنا۔ علی رسول کے دوست ہیں، رسول اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کی خوشبو علی تک آ رہی ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بوتراب میں۔ جب مظہر الہی یہ ہیں تو میں نے ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب جو مدح کرنے پر آئے تو عجیب عجیب طریقے سے مدح کی۔ علی کی ولادت کعبے میں جب اس کو غزل میں مشاعرے میں پڑھا تو آج دیوان میں نقش ہو گیا، مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے۔ یعنی کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین چکر لگا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور اس کا مرکز کعبہ ہے، کعبہ ہے، اور کعبے کے بیچ میں علی پیدا ہوئے ہیں۔ مشک ہرن کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم کے مرکز میں ہوتا ہے۔ جب نافہ بھر جاتا ہے، مشک کی خوشبو پھوٹنے لگتی ہے تو ہرن پریشان ہو کر جنگل میں دائرے کی شکل میں دوڑنے لگتا ہے، دائرے کی شکل میں بھاگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے مرکز سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو پا کر وہ دائرے کی شکل میں دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ تو زمین کی ناف کعبہ ہے، اور کعبے سے خوشبو آ رہی ہے، اور زمین خوشبو پا کر بھاگ رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ خوشبو کعبے سے کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے۔ جس نے حج کیا ہو وہ جانے کہ طواف کرتے کرتے کبھی قریب ہو جاؤ طواف کر کے تو کعبے کی دیوار سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ جو کعبے سے خوشبو اٹھ رہی ہے یہ علی کے قدم کی برکت ہے کہ آج کعبہ خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ اسی بات کو غالب نے کہا، اور جب علی کے بعد ان شعراء نے کربلا کو دیکھا تو غزل میں پوری کربلا بھر دی۔ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یاس یگانہ چنگیزی ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ یہ وہ شعراء ہیں جو غزلیں کہتے تھے اور مشاعرے میں یوں علی کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ انہوں نے زبان سے بھی جہاد کیا، انہوں نے قلم سے بھی جہاد کیا۔ صرف تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ اب جب امام پردے میں ہو تو آپ کو تلوار کا جہاد نہیں کرنا ہے، لفظوں کا جہاد کرنا ہے، لفظوں کا جہاد۔ چاہے قلم سے نثر لکھیے یا نظم لکھیے، یہی آپ کا جہاد ہے۔ آپ لکھیں گے تو آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، مجاہدے کا ثواب ملے گا۔ چاہے کتاب لکھیں، چاہے تقریر کریں یا شعر کہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب غزل کے مشاعرے میں یہ جہاد ہو رہا ہے تو پھر مجلس میں جہاد کیسے ہوگا؟ پھر میر انیس نے کیسا جہاد کیا ہوگا؟ پھر مرزا دبیر نے کیسا جہاد کیا ہوگا؟ کیا کہنا مرزا دبیر کا؟ یوں جہاد کرتے تھے کہ میدان جہاد حسین کا دکھا دیتے تھے۔ آج صدیوں کے بعد بھی مرزا دبیر چاہیں تو پوری کربلا دکھا دیں کہ کیسے حسین خیمے سے برآمد ہوئے، کیسے لشکر میدان جنگ میں گیا، عصمت سرا سے جب کہ برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب، چومے انہاں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، جب زین ذوالجناح پہ صابر مکیں ہوا، غل تھا کہ عرش عرش پہ کرسی نشیں ہوا۔
توڑے جو باد پا تو ہوا شرمگی ہوئی، پیچیدہ بوریے کی طرح سے زمیں ہوئی، تقسیم سرما گرد سواری نے کر دیا، شیشہ فلک کوہل جواہر سے بھر دیا۔ بھئی جلوہ فلک فلک تھا، تجلی زمیں زمیں، مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جبیں جبیں، جنات دور دور، ملائک قریب قریب، خورشید ذرہ ذرہ تھا، سایہ کہیں کہیں، باطل کو حق نے بسمل تیغ غضب کیا، ایمان نے بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا، ایمان نے بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا۔ اس شان سے حسین کی سواری پہنچی، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ منزل بھی آئی کہ عباس میدان کو چلے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، بھئی رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور اسی منزل پہ انیس نے کہا، جب عباس میدان جنگ کی طرف چلے تو اب انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ پہنچے تو جسکی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھیں سفید جمی جو چپو راس و پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو ہمیں وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے گا۔ ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی میں جائے گا۔ علم ہاتھ میں، اور علم کی شان یہ کہ انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر چمکتا تھا، اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ زو اس کی عرش پر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ زو اس کی عرش پر، زرریزی علم پہ ٹھارتی نہ تھی نظر، بھئی دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر، تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، علم کا عکس پانی میں پڑا، گویا ایک چاند فرات میں چمکا، سنہرا ہو گیا فرات کا پانی، گھوڑے کو ڈال دیا، مرتجس کو فرات میں ڈال دیا، اور پہلا جملہ کہا تو کیوں پیاسا ہے، تو تو پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے گردن کو اٹھا لیا، گویا کہنا یہ چاہتا تھا شہزادی میری پیاسی ہے، آقازادی سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی لوں۔ عباس نے فرات کا پانی چلو میں اٹھایا، گویا لشکر کو دکھایا کہ دیکھو یوں پانی پہ قبضہ کرتے ہیں، آج ہمارے قبضے میں پانی ہے، 2 محرم کو تم نے دریا کے کنارے سے ہٹایا تھا، یوں دریا چھین لیتے ہیں، دریا چھین کے عباس نے دکھا دیا، اور پانی کو پھینک اس لیے دیا، اس پانی کی ہمیں کیا پرواہ، ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، کوثر